بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج پھر آپ کی خدمت میں نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ نظم ہم نے سفر ہو رہا شروع کی ہوئی ہے، اس کا بند نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم نے اس کے دوسرے بند کی تشریح کرنی ہے۔ پہلے اس بند کے اشعار سنیے، پھر میں آپ کو اس کے اشعار کرنے کا طریقہ اور پھر اس کی تشریح بتاؤں گا۔ تو پہلے آتے ہیں ہم بند کی طرف۔ اس کے اشعار سنیں۔ چلی تو مسافر اچھلنے لگے، جو بیٹھے ہوئے تھے وہ چلنے لگے، قدم جا کے ٹخنوں سے ٹلنے لگے، جو کھایا پیا تھا اگلنے لگے، تماشا سرے راہ گزر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے۔ یہ اشعار جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے، اب ہم ان کی تشریح کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اشعار کی تشریح کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں، جو آپ کی اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پیج کے درمیان میں اشعار کی تشریح، حصہ نظم میں سے لیے گئے حصہ نظم لکھ دیں گے، پھر متعلقہ جو شعر ہوگا وہ لکھا جائے گا، اس کے بعد پھر نظم کا عنوان، شاعر کا نام، نظم کے عنوان کے بعد علامت ربط یا رابطہ ہے، شاعر کا نام، اس کے بعد علامت ربط، پھر مفہوم 1 سے 1.5 لائن کے اندر ہوگا، اور پھر تشریح علامت تفصیلیہ کے ساتھ لکھنا شروع کریں گے۔ یہ طریقہ جو ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، مثال دینے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے جب اشعار کی تشریح کرنی ہے تو اس طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی متعلقہ جو ہماری تشریح ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ ذرا توجہ کیجیے گا، جو اشعار میں نے آگے آپ کے سامنے پڑھے ہیں اس کی تشریح میں پڑھنے لگا ہوں۔ اس بند میں بس کے ساتھ ساتھ شاعر ہمیں سڑک کی بری حالت کے متعلق بتاتا ہے کہ جب بس چلی تو اتنے جھٹکے لگے کہ مسافر گیند کی طرح اچھلنا شروع ہو گئے، اور جو مسافر سیٹوں پر بیٹھے تھے وہ بھی اچھل اچھل کر ایک دوسرے کے اوپر گرنا شروع ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مسافر بس کے اندر بھاگ رہے ہوں۔ بس کے اندر بھیڑ کا یہ حال تھا کہ مسافروں کے پاؤں ایک دوسرے کے ٹخنوں کے ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ بعض مسافروں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، انہوں نے قے کرنی شروع کر دی۔ یہ ایک اور بڑی مصیبت تھی، کیونکہ قے کرنے والے کی اپنی طبیعت تو خراب ہوتی ہی ہے، مگر قے کو دیکھ کر بعض تندرست لوگوں کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ پھر قے کی عجیب سی بدبو ساری بس میں پھیل گئی تھی، جس سے ساری بس کا ماحول خراب ہو گیا تھا۔ قے کرنے سے ایک اور نقصان یہ ہوا کہ قے کرنے والوں کے جو قریب بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کپڑے بھی خراب ہو گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ عام طور پر جب یہ تماشا لگتا ہے تو پہلے مجمع ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے، مگر یہ ایک ایسا تماشا ہے جو سفر کے دوران ہو رہا تھا، یعنی سفر بھی طے ہو رہا تھا اور لوگوں کو تماشا بھی دیکھنے کو مل رہا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سارا واقعہ کراچی کی بس کے سفر کے دوران پیش آیا۔ یہ بند نمبر 2 کے اشعار کی جو تشریح ہے، یہ بند نمبر 2 کی جو تشریح ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آج آگی ہوگی، آپ نے اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔